الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی اللہ تعالی کے لیے خاص ہے. درود و سلام امام الہدا، امام الانبیاء، امام اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم پر. واجب الاحترام معزز سامعین کرام، اللہ تعالی نے دنیا میں اہل ایمان کے لیے ایک مثال قائم کی ہے. جس طرح دنیا کی چیز کسی کو کوئی چیز پسند ہوتی ہے، اس طرح اللہ تعالی نے اعلان فرمایا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ. اے میرے نبی کے صحابہ، اللہ نے تمہارے ایمان کو محبوب بنا لیا ہے. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں کو سجا دیا ہے. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. اللہ تعالی نے صحابہ پاک کے دل میں کفر کی نفرت ڈال دی ہے، گناہوں سے نفرت ڈال دی ہے. والعصیان، نافرمانی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا.
اولئک هم الراشدون، یہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، رشد و ہدایت پر ہیں۔ فضلا من اللہ ونعما، یہ اللہ تعالی کی طرف سے فضل اور نعمت ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ سب کچھ جاننے والا اور خوب حکمت والا ہے۔ ایک ایک جملہ، ایک ایک حرف، ایک ایک پیاری پیاری عبارت حدیث مبارکہ سے پیش کی جائے یا قرآن کریم سے تو اتنی وقت نہیں ہے، بہت شارٹ ٹائم ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو حدیث مبارکہ سناؤں یا قرآن پاک سناؤں کہ کون ہے نبی پاک کے یار۔ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، فرمایا لوگوں خیال کرو بہترین زمانہ اور دور اور وقت میرا ہے یا میرے بعد والے میرے صحابہ پاک کا ہے۔ لا تمس النار مسلمن رآنی اور مرانی، فرمایا جس نے ایمان کی حالت سے مجھے دیکھا میرا صحابی بنا، یا جس نے ایمان کی صورت میں میرے صحابہ کو دیکھا، فرمایا اس کے اوپر اللہ نے آگ کو اللہ اکبر حرام کر دیا ہے، آگ اس کے قریب نہیں آ سکتی۔ وہ کیسی جماعت ہے؟ فرمایا اس جماعت کو اللہ نے ایسا پسند کیا ہے، دنیا والوں کو سمجھایا ہے، لا تجد قوما یؤمنون باللہ، اے میرے پیغمبر ایسی قوم کو، ایسی اللہ پر لوگوں کو آپ نہیں پائیں گے کہ وہ اللہ تعالی پر والیوم الآخر اور آخرت پر یقین رکھتے ہوں، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، وہ محبت کریں یا دوستی لگائیں اللہ اور اس کے رسول کے مخالف سے۔ ان کے ایمان کو دیکھو، محبت کا معیار اللہ نے ایمان بنایا ہے، اور ایمان کیسا ہے؟ یوادون من حاد اللہ ورسولہ، وہ نئی دوست بناتے، محبت کرتے اللہ اور اس کے رسول کے مخالف کو۔ وجہ کیا ہے؟ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، ان کے باپ دادا کیوں نہ ہوں، او ابناءَهُمْ، ان کے بیٹے کیوں نہ ہوں، او اخوانہم، ان کے بھائی کیوں نہ ہوں، او عشیرتہم، ان کے خاندان کے افراد، ان کے رشتہ دار کیوں نہ ہوں، وہ سب کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کو اس طرح جوڑ لیتے ہیں۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، نہیں ہے ضرورت ڈوڑے پڑھنے کی، نوحے پڑھنے کی، افسانے سنانے کی، خطیبانہ ربط اور الفاظ بیان کرنے کی، اکیلا قرآن سناؤ، محبوب کا فرمان سناؤ، صحابہ پاک کے ایمان کو دیکھو، وہ کون لوگ ہیں؟ اولئک، اللہ آپ فرماتا ہے یہی لوگ ہیں، کاتبہ لکھ دیا گئے، فی قلوبہم الایمان، ان کے دل کی تختیوں پہ اللہ نے پختہ لکھ دیا ہے یہ ایماندار ہے۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، مالک فرماتا ہے فرشتوں کے ذریعے ہم نے خاص ان کی مدد کی ہے۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي
تحتها الانہار. فرمایا لوگوں دیکھو وَيُدْخِلُهُمْ یہی جماعت ہے جن کے لیے داخلہ ہے جنات تجری من تحتها الانہار، جن کے لیے اللہ نے باغات میں داخلہ کر دیا، بہشت میں داخلہ کر دیا، جنت میں داخلہ کر دیا. کیسا داخلہ؟ عارضی نہیں ہے. خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. کیسی شان ہے؟ رضی اللہ عنہم، اللہ ان پہ راضی ہے. ورضوا عنہ، اور یہ اللہ پر راضی ہے. الا اولئک حزب اللہ، یہی تو اللہ کی فوج، اللہ کی جماعت، اللہ کی جماعت ہے. الا ان حزب اللہ، خوب جان لو جو اللہ کی جماعت ہے، هم المفلحون، وہی کامیاب ہیں، کامران ہیں. کس کس بات کو سنایا جائے؟ ان کی کامیابی کی اصل وجہ کیا ہے؟ ان کی کامیابی کی وجہ یہ ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، وہ تو ایسے مومن ہیں جان ہتھیلی پہ رکھ کے اپنے اللہ سے وعدہ کرتے ہیں. کیسا وعدہ کرتے ہیں؟ یوعدون من حاد اللہ ورسولہ، وہ اللہ سے ایسا وعدہ کرتے ہیں سبحان اللہ، جان ہتھیلی پہ رکھی ہوئی ہے اور دنیا والوں کو سمجھا رہے ہیں. من المؤمنین، مومن تو ایسے ہیں صحابہ پاک، رجال، مرد مجاہد ہیں، میدان میں جاتے ہیں. صدقوا ما عاهدوا اللہ، جو وعدہ کیا اللہ سے سچا کر دکھا دیا. جانیں قربان کی، مال قربان کیا، سب کچھ لٹا دیا. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، فرمایا جب وہ پورے کے پورے شہید ہوئے تو ان کے بعد جو دنیا میں زندہ رہے تو ان کا حال یہ ہے فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، جو انتظاریں کرتے ہیں کہ ہمارا نمبر کب لگے گا، ہمارا وعدہ کب پورا ہوگا. وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، ان کے ارادوں میں ذرا بھی تبدیلی نہیں آتی. وہ کہتے ہوتے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم، وہ کہتے ہیں اللہ ہماری جان لے لے، واموالهم، سارا سامان لے لے، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، ہمیں جنت دے دے. دنیا والوں کو اللہ تعالی نے یہ سمجھایا ہے اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے ایمان والوں کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے. کیسے؟ خالدین فیہا، یہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. ذالک الفوز العظیم، یہ صحابہ بڑی کامیابی پر ہیں. اور کون ہے صحابہ؟ سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم، جو ان کی مذاق کرتے ہیں، ان کے مذاق اڑاتے ہیں، ان کے اوپر باتیں کرتے ہیں، وہ اپنا انجام بھی دیکھیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے تو اللہ نے دردناک عذاب بنایا ہے. وجہ کیا ہے؟ یہ ایسی جماعت ہے، ان کے ایمان کو اللہ نے ایسا پسند کیا. اولئک هم المؤمنون حقا، یہی تو سچے مومن ہیں،
لہم درجات عند ربہم، جن کے درجے اللہ نے بلند کیے ہیں، ومغفرۃ ورزق کریم، اللہ کے ہاں ایک تو ان کے درجے بلند ہیں، دوسرا ان کی بخشش و مغفرت ہے، ورزق کریم، اور ان کے لیے اللہ نے عزت والا رزق بنایا ہے۔ یہ ہیں کون؟ ان ایمان والوں کو دیکھو۔ میری کوشش ہے کہ تھوڑے وقت میں قرآن سناؤں، حدیث سناؤں۔ اگر صحابہ کو درمیان سے نکال دیا جائے تو اتباع رسول سمجھ نہیں آئے گی، صحابہ کو نکال دیا جائے تو آدمی کو سنت کا پتہ نہیں چلے گا، صحابہ پاک کو نکال دیا جائے تو آدمی کو دنیا میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا پتہ نہیں چلے گا، صحابہ پاک کو نہ مانا جائے تو آدمی کو دنیا میں اللہ اکبر قرآن کا کوئی پتہ نہیں چلے گا۔ اس کی مثالیں دیکھو۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اب جس نے اختلاف کرنا ہے قرآن سے کرے، جس نے تنازع کرنا ہے حدیث پاک کو دیکھیں، قرآن میں کیا ہے، حدیث میں کیا ہے۔ لوگوں ڈوڑوں کے پیچھے چلتے ہو، والشعراء یتبعہم الغاوون الم تر انہم فی کل واد یہیمون، سچے اور جھوٹے کو پوری دنیا میں اللہ نے دکھا دیا ہے۔ وہ کیسے دکھایا؟ آپ دیکھیں کہ جھوٹا جو ہے دنیا کی باتیں کرے گا، ڈوڑے پڑے گا، اشعار پڑھے گا، مرثیے پڑھے گا، بہت کچھ سنائے گا، لیکن قرآن نہیں آئے گا۔ سچے اور جھوٹے کی یہ نشانی اور علامت اللہ نے بنائی ہے، حدیث نہیں سنائے گا۔ اللہ تیرے پیغمبر کے یار کیسے ہیں، دیندار کیسے ہیں، ایماندار کیسے ہیں، وہ تابع دار کیسے ہیں۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ، اور جب آئیں وہ لوگ آپ کے پاس، یؤمنون بآیاتنا، جو ایمان رکھتے ہیں ہماری آیتوں پر، آیات بینات پر۔ اللہ کیا آرڈر ہے؟ فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، پیارے محبوب میری طرف سے سلام کہنا۔ ہم بھی تو سلام کرتے ہیں، غریب آدمی کو تو کوئی جماعت کے کھاتے میں شمار نہیں کرتے، غریب کو تو کوئی خاندان اور برادری کا کچھ نہیں سمجھتے۔ ہماری پوزیشن یہ کہ ہم قداور شخصیت اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس دنیا کی زیب و زینت ہو، گاڑی اچھی ہو، لباس اچھا ہو، مکان اچھا ہو، عہدہ اچھا ہو۔ لیکن اللہ تو جن کو سلام کہہ رہا ہے، دیکھو دیکھو دنیا میں رہنے والوں، پوری دنیا کو سناؤ کہ مرکز توحید ڈیرہ غازی خان سے طالب علم آیا، اس طالب علم نے آ کر اپنا سبق یہ سنایا، کالذین، جب آئے وہ لوگ، یؤمنون بآیاتنا، جو ہماری آیات بینات پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ جب قرآن نازل ہوا تو وہ ایمان لائے، وہ صدیق و فاروق و عثمان و علی ہیں، وہ عشرہ مبشرہ ہیں، وہ ازواج مطہرات ہیں۔ سب سے پہلے ایمان لانے والے صدیق اکبر، سب سے پہلے خواتین میں ایمان لانے والی سیدہ خدیجہ الکبریٰ، سب سے پہلے بچوں میں ایمان لانے والے سیدنا علی المرتضیٰ، سب سے پہلے غلاموں میں ایمان لانے والے سیدنا زید۔ اب دنیا والوں کو سکھایا جا رہا ہے، جب یہ لوگ آئیں، ایماندار آئیں، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، اللہ نے ان کی زیب و زینت نہیں دیکھی، ان کے ایمان کی زینت کو دیکھا ہے۔ پوزیشن کیا ہے ان کی؟ ذاتی پوزیشن یہ ہے، کسی کے پاؤں میں جوتا نہیں ہے، کسی کے سر کے اوپر شملہ امامہ نہیں ہے۔
ان کی ذاتی پوزیشن یہ 2 مہینے تک ان کے پیغمبر کے گھر میں چولہے میں آگ نہیں جلتی. ان کی مالی پوزیشن یہ ہے کہ مقابلہ دشمن سے کر رہے ہیں, ادھر سے تلواریں ہیں, تیر ہیں, نیزے ہیں, ادھر سے کھجور کی چھڑیاں اٹھا کر پھرتے ہیں. ان کی ذاتی پوزیشن یہ ہے کہ ایک ایک قمیض پہ 70 ٹاکی لگی ہوئی ہے, کسی نے چمڑے کی لگائی ہے. ان کی ذاتی پوزیشن یہ ہے کہ بٹن کی جگہ پر کانٹوں سے گریبان بند کیا ہوا ہے. ان کی ذاتی پوزیشن یہ ہے کہ اللہ اکبر, مال بھی نہیں ہے, پاؤں میں جوتا بھی نہیں ہے, سر کا شملہ امامہ بھی نہیں ہے, جسم پہ لباس بھی پورا نہیں ہے, لیکن مالک فرماتا ہے سلام علیکم. اللہ تیرے سلام کیوں آتے ہیں؟ یؤمنون, یہ ایمان جو لائے ہیں بھی آیاتنا, یعنی پہلے ایمان لانے والوں کو اللہ نے کیا اعزاز دیا ہے. لوگوں خامخواہ گناہگار نہ بنو. ہماری دلی تمنا یہ ہے کہ پوری دنیا کے لوگ قرآن سن کر عظمت صحابہ, شان صحابہ, مناقب صحابہ, مراتب صحابہ, صحابہ پاک کی شان کو سمجھے. اعلی نفسه الرحمة على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. اللہ کریم نے ان کے سارے گناہوں کو بخش دیا ہے. فأنه, بے شک اللہ تعالی نے غفور, معاف فرمانے والا, الرحیم, بڑا مہربان ہے, جس نے صحابہ پاک کو یہ اعزاز بخشا ہے. کیسا اعزاز ہے؟ آج لوگ باتیں کرتے ہیں, حالانکہ جو پہلی 13 سال عمر ہے صحابہ پاک کی ہجرت سے پہلے والی مکی زندگی, وہ ساری کی ساری اس وقت اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ, اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ آیت نازل بھی نہیں ہوئی. جب اس وقت چلے گئے, اب مکی زندگی کو دیکھتے چلو, قرآن پاک کو پڑھا کرو. میں یہ چیلنج کے طور پہ واز کر رہا ہوں, جتنے میرے ناظرین سامعین مجھے سن رہے ہیں, سارے لوگ کبھی نیٹ پہ لکھو قاری عبدالرحیم کلیم, آپ کو پتا چلے گا کہ صحابہ پاک کے شمائل کیا ہیں, فضائل کیا ہیں, مناقب کیا ہیں, مراتب کیا ہیں, سیرت کیا ہے. جائیں, کوئی پوچھے نا یار آپ نے 1 گھنٹہ صرف کیا ہے تو رحمانیہ مسجد میں, تو بھورا پیر میں آپ آئے ہیں کراچی میں, تو آپ نے کیا سنا ہے؟ تو آپ نے کہنا ہے ہم نے ایک حرف یاد کیا ہے, لفظ یاد کیا ہے, جملہ یاد کیا ہے. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ, کیا یاد کرنا ہے؟ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ. کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے میں اپنے سامعین کو ایک پیارا جملہ قرآن کا یاد کراؤں. وَلَقَدْ, بلا شبہ, البتہ تحقیق, عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ, صحابہ پاک کو اللہ نے معاف کر دیا ہے, انہیں اللہ نے معاف کر دیا ہے. جن کو خالق معاف کرے, شاہزور معاف کرے, یہ دنیا کے سیاکار, گلوکار, فنکار, ساری زندگی ڈوڑے پڑنے والے, جن کو قرآن بھی نہ آئے, نمازیں بھی نہ پڑھے, بازاروں میں کھڑے ہو کر صحابہ کا شکوہ کرے, اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ, اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے. ان اللہ, بے شک اللہ تعالی, غفور, بڑا بخشنے والا, حلیم,
انتہائی بردبار ہیں. اب قرآن کریم میں ایسے پیارے مقام ہیں, ایسے پیارے اعلان ہیں کہ صحابہ کے صرف ایمان کو سناؤ. اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ ایمان والوں کا دوست ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور, یہ صحابہ وہ ہیں جن کو کفر کے اندھیروں سے نکال کر اللہ نے ایمان کے نور کی طرف لایا ہے. یہ کون صحابہ ہیں؟ یہ قرآن گواہ ہے, سچ کا اعلان گواہ ہے, حق کا بیان گواہ ہے, دلوں کا نور گواہ ہے, جینے کا شعور گواہ ہے, زندگی کا دستور گواہ ہے. دنیا میں لوگوں فرقہ واریت پھیلتی ہے جب خطیب اپنی باتیں کرے, اپنے باپ کی باتیں کرے, کوئی الفاظی بیان کرے, کوئی شعر و شاعری پڑھے. جب اللہ تعالی کا قرآن سنایا جا رہا ہے, اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور, یہ ایمان والے اللہ کے ایسے دوست ہیں, ان کو تو اللہ نے کفر سے نکال کر نور کی طرف لایا ہے. یہ ہیں کیسے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ, ایمان والے ایسے ہیں اللہ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں. والذین آمنوا, یہ صحابہ ایسے ایمان والے ہیں اشد حبا للہ, بے انتہا محبت ہے اللہ سے. اللہ کے لیے جان ہتھیلی پہ رکھ کے سارا سامان بھی لے جاتے ہیں. مالک کے لیے ان کا ایمان کیسا ہے, اللہ کے ساتھ رابطہ ایسا ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. او یہودیوں, او عیسائیوں, یہود و نصارا, تم اگر ایمان لانا چاہتے ہو, جب قرآن نازل ہوا ہے بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا, ہدایت پانے کے لیے تمہیں ایک مثال دی جا رہی ہے. اللہ نے ایمان میں آئیڈیل شخصیت بنایا ہے. میرے نبی کے یاروں کو, دینداروں کو, دین کی بہاروں کو, وہ مرد بھی شان والے, وہ عورتیں بھی شان والے, وہ بچے بھی شان والے, ان کی سیرت بھی باکمال ہے. کیسی سیرت ہے؟ وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں مدنی پاک کے سامنے. ابھی میں آپ کی مسجد کے مکتب میں حدیث پاک کی صحیح بخاری شریف کی کتاب دیکھ رہا تھا تو لکھا ہوا تھا, دیکھنا ذرا, صحابہ پاک محبوب کے پاس پڑھنے آئے, ہاتھ میں لاٹھی ہے, واپس گھر کو جا رہے ہیں, راستے دشوار ہیں, رات کی اندھیری رات ہے, رات کی گھٹاؤں میں, سیاہ گھٹاؤں میں اللہ نے ان کو شان بخشی. ایک کی لاٹھی نے روشنی دینا شروع کر دی. سبحان اللہ. اب وہ جا رہے ہیں, آگے راستے مختلف ہوتے ہیں, ایک کا راستہ جدا ہے, دوسرے کا راستہ جدا ہے, الگ الگ راستے ہوتے ہیں. صحابہ کی شان دیکھتے ہو جن کے دنیا میں بھی اللہ نے راستے اللہ پر روشن کر دیے گئے, جن کے آخرت میں بھی اللہ نے راستے روشن کر دیے گئے, جن کو اللہ نے یہ اعزاز دیا ہے, جن کو مالک نے یہ مقام دیا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ وہ ایسے شان والے, ایسے مقام والے, ایسی عزت والے, والسابقون الاولون من المہاجرین, اسلام قبول کرنے میں سبقت کرنے والے اول نمبر کے مہاجرین والانصار. فرمایا مہاجرین و انصار یہ کیسے لوگ ہیں؟ والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم
وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی ہے وہ کیسی عظمت والے ہیں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان پہ راضی ہے، یہ اللہ پہ راضی ہے. بڑوں کی مثال سناؤں، حدیث سنیں. محبوب اللہ اکبر معراج پہ جاتے ہیں. سبحان الذی اسری بعبدہ، میرے مدنی کریم پوچھتے ہیں جبرائیل یہ خوبصورت بنگلہ آیا ہے، یہ کوٹھی کس کی ہے؟ جبرائیل یہ بتاؤ یہ بنگلہ کس کا؟ باتیں کرتے ہو ان پاک بازو پر. ذرا معراج کی رات کو پڑھ کے دیکھو. میرے مدنی کریم پوچھتے ہیں یہ بنگلہ کس کا ہے، یہ کوٹھی کس کی ہے؟ تم دنیا میں بنگلے دکھاتے ہو، یہ فلاں کا مکان ہے، یہ فلاں کا سکن ہے، یہ فلاں کی کوٹھی ہے، یہ فلاں کا گھر ہے، پر دیکھنا یہ آشیانہ فلاں کا ہے. لیکن دیکھنا میرے مدنی نے ایک جوان کا گھر دیکھا. جبرائیل یہ کس کا گھر ہے؟ فرمایا آپ کے غلام، آپ کے شاگرد عمر کا گھر ہے. محبوب معراج سے واپس آئے، جس عمر واسطے سرکار دعاواں منگیاں، ایسے راہبر تے اج تم تلایا بھنگیاں. جن کو اللہ اکبر قرآن پڑھنا نہیں آتا، حدیث آتی نہیں ہے، عمل کچھ بھی نہیں ہے، وہ عمر پہ باتیں کرتے ہیں جس کا گھر اللہ نے معراج والی رات مدنی پاک کو جنت میں دکھا دیا ہے. یہ میرے نبی کے یار ہیں. رضی اللہ عنہم، اللہ ان پہ راضی ہے، یہ اللہ پہ راضی ہے. وجہ کیا ہے؟ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. جی چاہتا ہے ساری رات ساری حیات پاک بازو کی پاک بازی پیش کروں، یہ تو سعادت ہے. اے راستے میں مرنا شہادت ہے. مومن کا جینا اللہ کی عبادت کے لیے، مومن کا دنیا سے جانا شہادت کے لیے. حق تو یہ ہے التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. جاؤ اپنے بچوں کو کہو کہ قرآنی واز سنا کرو، حدیث والا واز سنا کرو. میرے مدنی کریم جن کو تعلیم دیتے ہیں کیا فرماتے ہیں؟ انہ کان اذا تکلم بکلمۃ اعادها ثلاثا حتی تفهم عنہ. صحابہ پاک کہتے ہیں ہمیں مدنی کریم ایسے تعلیم دیا کرتے تھے، اعادها ثلاثا، تین بار ہمیں سبق یاد کراتے. 3 مرتبہ آدمی پڑھ لے تو سبق یاد ہو جاتا ہے. حتی تفهم عنہ، حتیٰ کہ مدنی کریم سے ہم تعلیم حاصل کر کے یاد کر لیتے، ہمارے فہم میں آ جاتی. پھر مدنی کریم فرماتے فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو موجود ہے وہ یاد کر لو، جو موجود نہیں ہے ان تک پہنچاؤ. احفظوهن وَأَخْبِرُوا بِهِنَّ مَنْ وَرَاءَكُمْ. او لوگوں مدنی سے کون ہے جو یہ اعزاز حاصل کرنے والے؟ نظر اللہ عبدا سمع مقالتی فحفظها ووعاها وعداها كما سمعها. وہ ایسی شان والے ہیں، ایسی صفت والے ہیں، یہ اعزاز ہے، یہ سعادت ہے، یہ خوش نصیبی ہے، یہ خوش بختی ہے. یہ بندے کے لیے بہت بڑی برکت ہے کہ بندہ ان کی تعریف یاد کرے. التائبون
توبہ کرنے والے، العابدون اللہ کی عبادت کرنے والے، الحامدون اللہ کی حمد پڑھنے والے، السائحون روزہ رکھنے والے، الراکعون رکوع کرنے والے، الساجدون مالک کی بارگاہ میں جبین نیاز جھکا کر سجدہ کرنے والے، الآمرون بالمعروف یہ کون لوگ ہیں جو اچھائی کا حکم دیتے گئے، برائی سے روکتے گئے، والناہون عن المنکر فرمایا وہ ایسے ہیں جو برائی سے روکتے رہتے ہیں، والحافظون لحدود اللہ اللہ نے جو حدیں قائم کی ہیں یہ ایسے مومن ہیں ان کی پابندی کرتی ہے، وبشر المؤمنین ان کے لیے خوشخبری ہے، اللہ نے ان کے لیے کیا بنائی ہے، سبحان اللہ دیکھنا دیکھنا ان کے لیے میرے مالک نے جنت بنائی ہے، کیسی جنت بنائی ہے سبحان اللہ ذرا دیکھنا، والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ جو لوگ ایمان لائے اپنے گریبان میں جھانکو کون پہلے ایمان لائے، وعملوا الصالحات کس نے پہلے عمل کیا، اولئک اصحاب الجنہ یہی تو ہیں جن کے لیے اللہ نے صاحب جنت بنایا گئے، ہم فیہا خالدون اللہ وہ ایماندار کیسے ہیں، دیندار کیسے ہیں، دین کی بہار کیسے ہیں، مالک فرماتا ہے آمنو کما آمن الناس اللہ نے ان کو آئیڈیل شخصیت بنایا ہے۔ کوئی پوچھے تم نے عظمت صحابہ میں کیا سنا تو ان کو بولو ایک طالب علم آیا اس نے آسان آسان بات سنا دیا، دل باغ باغ ہو گیا، دماغ معطر ہو گیا، زبان مبارک ہو گئی، ایک طرف لوگ لان تان کرتے رہے، ایک طرف لوگ گالی گلوچ نکالتے رہے، ایک طرف لوگ گندی زبانیں بکتے رہے، گندی باتیں کرتے رہے، جاؤ ہمارا محبت کا پیغام سناؤ، جو کچھ اندر ہوتا ہے باہر وہی نکلتا ہے۔ ان کے دل میں گند ہے، ان کے دماغ میں نجاست ہے، ان کی زبان میں آلودگی ہے، وہ اس لیے گالی دیتے ہیں، ورنہ اگر ان کو قرآن یاد ہوتا تو یہ پڑھتے آمنو کما آمن الناس۔ اور لوگ کون؟ صحابہ کرام ایمان لائے گئے، تم بھی اس طرح ایمان لاؤ جس طرح میرے نبی کے یار ایمان لائے۔ بندہ آیا آ کر مالک کی بارگاہ میں درخواست کرتے اہدنا الصراط المستقیم ہمیں سیدھا راہ ثابت قدمی نصیب فرما۔ جواب ملتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، اگر ثابت قدمی والا سیدھا راستہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو انعام یافتہ لوگوں کا راستہ اختیار کرو۔ کون ہے انعام یافتہ؟ فرمایا فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ لوگوں جس کو رسول نے کندھے پہ اٹھایا میں اس کو بھی مانتا ہوں، قرآن گواہ ہے، رب رحمان گواہ ہے۔ جس کو نبی نے کندھے پہ اٹھایا، بیت اللہ کو پاک کیا، رسول نے کندھے پہ اٹھایا، محبت کا اظہار کیا۔ اب آئی ہے بات تو یہ سنو، جس کو رسول اٹھائے وہ بھی پاک ہے، جو رسول کو اپنے کندھے پہ اٹھائے وہ بھی پاک ہے۔
عقیدہ بناؤ. اتنی وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل سے ایک ایک کی عظمت بیان کروں. جس کو رسول کندھے پہ اٹھائے وہ بھی پاک ہے، جنت کے شہزادے ہیں، سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں. وہ علی بھی پاک ہیں کہ نبی پاک نے کعبۃ اللہ کو پاک کرنے کے لیے کندھے پہ اٹھایا. لعلی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسی الا انہ لا نبی بعدی. علی تو میرا اس طرح بھائی ہے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کا بھائی سیدنا ہارون تھا، لیکن صرف بات فرق یہ ہے لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں. سیدنا موسیٰ پاک کے بعد نبوت کا سلسلہ تھا. اب جاؤ یاد کرتے جاؤ. جس کو نبی اٹھائے وہ بھی عظمت والے، جو نبی کو غار والی سفر میں اللہ اکبر اٹھائے. دیکھو ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن. جاؤ ترجمہ کرو. اذ یقولو، جب کہا فرمایا محبوب پاک نے، لصاحبہ، اپنے صحابی کو، اپنے یار کو، اپنی امت کے صاحب کو، لا تحزن، تو اداس نہ ہو، نہ کالا، اللہ اکبر، کالا سانپ تیرا کوئی کچھ بگاڑ سکتا ہے، نہ کالی گندی زبان والا تیرا کچھ بگاڑ سکتا ہے. ان اللہ معنا، اللہ تیرے ساتھ ہے. کیسا شان والا ہے، دیکھنا دیکھنا. ثانی اثنین ہے رسول اللہ کا شدائی، ثانی اثنین ہے رسول اللہ کا شدائی، مر کے بھی پہلو محمد میں جگہ پائی. ثانی اثنین ہے رسول اللہ کا شدائی، مر کے بھی پہلو محمد میں جگہ پائی. یا تو صدیق کے اوصاف کا اقرار کرو، ورنہ لازم ہے کہ قرآن کا انکار کرو. اذ یقول لصاحبہ. اب بھی بات سمجھ نہیں آئی تو آؤ پھر قرآن سناتا ہوں. قرآن سیکھو، قرآن حدیث پاک کو پڑھو. ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم. بے شک میرے مدنی کریم جنہوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. یاد کرو، مسئلہ بیعت کا تو سب کو یاد ہے، لیکن بیعت کا سلسلہ کس سے چلا ہے؟ مدنی کریم سے. مالک بیعت کا نام لے کر، ہمارے ہاں بھی بیعت کو بیعت کہتے ہیں، عربی میں بھی بیعت کو بیعت کہتے ہیں. مالک فرماتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. اے میرے پیارے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک جو لوگ آپ کی بیعت کرتے ہیں حقیقتاً یبایعون اللہ فوق ایدیہم، آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے والے حقیقتاً اللہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں، بیعت کر رہے ہیں. یہ تو ایسے ہیں، ایسے شاندار ہیں. محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ. کبھی میرے بس میں ہوتا تو میں گھڑی کو پیچھے کر کے پھر 7 بجے آواز شروع کرتا، پھر میں سناتا محمد الرسول اللہ. محمد پاک اللہ کا رسول ہے. والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا
سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. جس کے گھر میں محبوب کی ایک بیٹی ہے وہ بھی بڑی شان والا اللہ کا ولی اور اللہ کا دوست ہے، لیکن جس کے گھر میں پیغمبر کی 2 بیٹی ہیں، صاحب شرم حیادا پتلا ذوالنورین عثمان سخی سخاوت وچ مشہور ہے، کیتا جمع قرآن، دنیا والوں کو سمجھایا جس کے گھر میں ایک بیٹی مدنی پاک کی وہ بھی بڑے رتبے والا، جس کے گھر میں 2 بیٹی ہیں وہ بھی بڑی شان والا. ابھی بات سمجھ نہیں آئی؟ رشتہ دینا مشکل ہوتا ہے، رشتہ لینا آسان ہے، رشتہ دینا بڑا مشکل ہے. جن کے گھر میں نبی کی بیٹی وہ بھی بڑی شان والے، جن کی بیٹیاں نبی کے گھر میں، جن کی بیٹیاں نبی کے گھر میں. اب وقت اجازت نہیں دے رہا. اللہ جن کی بیٹیاں نبی کے گھر میں ان کی شان کیا ہے؟ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، بے شک لوگ پاک دامن سیدھی سادی محصنات الغافلات المؤمنات گناہوں سے بے خبر عورتوں پہ باتیں کرتے ہیں. کون لوگ کرتے ہیں؟ ازواج مطہرات طیبات و طاہرات. کیسی شان والی لوگوں، دیکھو دیکھو قرآن کو دیکھو، سچ کے اعلان کو دیکھو. مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سیبات وابکارا. قرآن ایسے مجھے محسوس ہوتا ہے سارا قرآن صحابہ کا شان بیان کرتا ہے، سارا قرآن اہل بیت کی عظمت کو بیان کر رہا ہے، سارا قرآن یہ بتا رہا ہے اگر قرآن کو ماننا چاہتے ہو تو پہلے صحابہ کو مانو. قرآن کو سچا سمجھتے ہو تو نبی کے یارانے کو مانو. میرے نبی کا گھرانہ کیسا ہے؟ ان الذین، بے شک وہ لوگ کیسی ہیں؟ یرمون المحصنات الغافلات، پاک دامن گناہوں سے بے خبر عورتوں پر باتیں کرتی ہیں. لعنوا، کہہ دو دنیا میں ان پہ لعنت ہے، فی الدنیا، دنیا میں بھی، والآخرہ، آخرت میں پھٹکار ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اللہ تعالیٰ دنیا والوں کو سمجھا رہا ہے کہ او دنیا میں زندگی بسر کرنے والوں، میرے مدنی کریم کی اللہ اکبر جماعت کو دیکھو. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قرآن آیا، سچ کا اعلان آیا. پیارے آپ فرما دیجئے کیا کہنا ہے؟ فرمایا والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. یہ رسول اور رسول کی جماعت جو آپ کے ساتھ ہیں، کون ہیں؟ آپس میں رحم دل ہیں، کفر کے لیے سخت ہیں. کیسے ہیں؟ رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ. ان کی پہچان یہ ہے، یہ رکوع میں سجدے میں پہچانے جاتے ہیں. ان کی اللہ تعالی نے فضلا من اللہ ورضوانا، رضا تلاش کرتے کرتے اللہ نے ان کی شان یہ بنائی ہے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. دور سے پتہ چلتا ہے یہ مصنوعی ٹھیکری ہیں، مصنوعی پتھر پہ سجدے نہیں کرتے رہے، یہ اللہ اکبر پریکٹیکل طریقے سے پیارے سنت کے مطابق سجدے کرتے رہے ہیں. کیسے ہیں؟ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل.
فرمایا تورات میں انجیل میں اللہ نے ان کی مثالیں قائم کر دی ہیں. کیا لکھا ہے؟ 8:15 بجے تک. ٹھیک ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. میں ڈرتا بہت ہوں. بعض دفعہ بزرگ کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں مولوی صاحب بس کرو، شور سپیکر کا ہوتا ہے، نام ہمارا بنتا ہے. دعا کرو اللہ قرآن سمجھنے کی توفیق بخشے. ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ. ایک دن میں بیان کر رہا تھا اور میرے بعد جو خطیب تھے وہ 3 خطیب تھے بڑے، اور مجھے تینوں نے لکھ کر ہاتھ جوڑ کر کہا قاری صاحب آپ بیان کرتے رہے، ہمارا ٹائم بھی آپ کے حوالے ہے. یہ قرآن کی تاثیر ہے. آئیں قرآن کو دیکھیں. قرآن مدنی کے یاروں کی شان بیان کرتا ہے. قرآن ہمیں سمجھا رہا ہے کہ کون ہے. ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ، جن کی مثالیں تورات میں آئی ہیں. وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، انجیل میں نبی کے یاروں کی مثالیں آئی ہیں. اللہ نے تورات میں بیان کی ہے. اللہ تیرے نبی کے یار کیسے ہیں؟ اللہ اللہ کچھ یاد کر کے جاؤ. اتنی دیر تک بیان سننے کا کیا فائدہ؟ وعد اللہ وعد اللہ، وعدہ فرمایا اللہ نے. آؤ آؤ بندوں کے وعدے یاد کرتے ہو، خالق کا وعدہ یاد کرو جن کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا ہے. ہر حال میں معیار میں، گفتار میں، اقوال میں، کردار میں، لیل و نہار میں میرے نبی کے یاروں کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا ہے. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرۃ واجرا عظیما. یاد تو کرو، کچھ تو یاد ہونا چاہیے. وعد اللہ، ان کے ساتھ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے. کون ہے؟ الذین آمنوا، جو لوگ پہلے پہلے ایمان لائے ہیں. یہ کیسے لوگ ہیں؟ فرمایا وعملوا الصالحات، عمل بھی کر کے دکھایا ہے، دنیا والوں کو سمجھایا ہے. منہم مغفرہ، اللہ کی ان کے اوپر بخشش ہے، اللہ کی طرف سے مغفرت ہے. وَأَجْرًا عَظِيمًا، فرمایا مغفرۃ وَأَجْرًا عَظِيمًا، ان کے لیے تو اللہ نے بڑا عظیم اجر و ثواب تیار کیا ہے. وجہ کیا ہے؟ ان کو اللہ نے آزمایا ہے. کیسے آزمایا گیا؟ مدنی کے یاروں کو دیکھنا ان کی آزمائشیں تو دیکھو. کبھی سیدنا اللہ اکبر امیر حمزہ کی شہادت پیش کروں، کبھی احد کے اللہ اکبر 70 شہداء کی شان پیش کروں، کبھی اللہ کے قرآن سے آپ کو ان کی عظمت و شان سناؤں کہ وہ کیسے آزمائے گئے. سبحان اللہ، ان کی عظمتیں دیکھو، ان کا شان دیکھو، ان کا مقام دیکھو، ان کا احترام دیکھو، ان کی سیرت دیکھو، ان کی صورت دیکھو. ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض. قرآن کہتا ہے بعض کے ایک دوسرے کے دوست ہیں، یہ رفیق ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ایک دوسرے پر ایسے فرشتہ ہیں کہ ایک کہتا ہے میری 2 بیوی ہیں، میری ایک بیوی کو آپ پسند کرو، میں اس کو طلاق دیتا ہوں، تم اپنے ساتھ نکاح کرو. یہ ہیں کون ہیں؟ جن کے ایمان کو اللہ نے مثالیں بنائی. یہ کیسی شان والے ہیں؟ فرش پہ چلتے ہیں، جنت میں ان کے قدموں کی آہٹ گونجتی ہے. یہ کیسی شان والے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا، یہ لوگ ہیں اللہ پاک فرماتا ہے ان الذین
والذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، وہاجروا ہجرت بھی کی، وجاہدوا جہاد بھی کیا، باموالہم مال بھی نچھاور کیا، وانفسہم جانیں بھی قربان کی، فی سبیل اللہ کے راستے میں رہے، والذین آووا ونصروا، اور ان میں کچھ لوگ مہاجرین کو پناہ دینے والے ایسے بھی ہیں، وہ مدد بھی کرتے ہیں، اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے ایسے رفیق ہیں، دوست ہیں، سبحان اللہ، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا۔ مالک فرماتا ہے یہ سچے مومن دیکھنے ہیں تو مومن وہ ہوتے ہیں جن کی صفت یہ ہے ہاجروا ہجرت بھی کی ہے، وجاہدوا جہاد بھی کیا ہے۔ کون ہے رسول کے ساتھ ہجرت کرنے والے؟ کون ہے رسول پاک کے ساتھ اللہ اکبر جہاد کرنے والے؟ میرے نبی کے ساتھ مل کر اللہ اللہ ایسے جان ہتھیلی پہ رکھ کے چلتے ہیں فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ والذین آووا ونصروا، ان میں ایسے بھی ہیں جو آگے استقبال کر کے ان کی نصرت و مدد کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی جماعت ہے جو سچی مومن اور حق مومن ہے۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے اللہ نے مغفرت تیار کی ہے، رزق ایسا بنایا ہے کہ دنیا والوں کو سکھایا کہ لوگوں دیکھو دیکھو، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجہ۔ لوگوں آؤ دیکھو، نہیں برابر، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، جنہوں نے خرچ بھی کیا، اللہ اکبر جہاد بھی کیا فتح مکہ کے وقت، اور جو بعد میں آئے، یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ اللہ نے شان بنایا ہے صدیق و فاروق و عثمان و علی کا، اللہ نے شان بنایا ہے عشرہ مبشرہ کا، ان کی جیبوں میں میرے مدنی کریم نے جنت کے ٹکٹ ڈال دیے ہیں۔ جاؤ کسی کو ٹکٹ مل جائے جنت کا تو اس کے نصیب کی بات ہے، کسی کے نصیب سے لڑنا جھگڑنا یہ تو بدقسمت کا کام ہوتا ہے۔ دیکھنا دیکھنا میرے مدنی پاک نے فرمایا صدیق فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان اولئک اعظم درجہ۔ فرمایا ان لوگوں کو اللہ نے درجے بلند دے دیے ہیں۔ یہ شان ملا کیوں ملا؟ اللہ نے دنیا والوں کو سمجھایا، دیکھنا دیکھنا رضوان وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ اصل مسئلہ یہ ہے اموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ مالک فرماتے ہیں میرے نبی کی جماعت سچی ہے، اولئک هم الصادقون۔ اللہ آپ فرمائیں میرے نبی کے یار سچے، دیندار سچے، دین کی بہار سچے، ایسے مومن سچے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم الخیرات، بہترین لوگ ہیں
ان الذین آمنوا، بار بار سناؤں قرآن میں مختلف مقامات پر اللہ نے سمجھایا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، یہ بہترین اللہ کی مخلوق ہے، جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عن ذلک لمن خشی ربہ۔ یہ اللہ سے ڈرنے والے خاشیاں ربا، جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، وہ ہیں کیسے؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون۔ ہر حال میں، معیار میں، گفتار میں، اقوال میں، کردار میں، لیل و نہار میں اللہ پہ توکل کرتے ہیں، ان کے ایمان کی اللہ نے کیا شان بنائی ہے۔ قُلْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، وعدہ فرمایا اللہ نے ان کے عمل کو، اللہ اکبر، اللہ نے ایسا قبول کر لیا۔ قُلْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ یہ کیسی جماعت ہے؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، مالک فرماتے ہیں یہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے دیکھا یہ پرہیزگار ہیں، تقوی والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ کیسے لوگ ہیں؟ سبحان اللہ، امتحان اللہ، جن کا ممتحن اللہ، جن کا ممتحن کون ہے؟ جن کا مدرسہ بیت اللہ، شان تو دیکھو، جن کا ممتحن اللہ، جن کا مدرسہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، جن کا استاد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جن کا معلم محمد رسول اللہ، استاد رسول اللہ، مدرسہ بیت اللہ، تعلیمی نصاب قرآن ہے یا حدیث ہے۔ 5 منٹ باقی ہیں، سب بھائی یاد کر لیں، اور ہر بھائی اپنے دل میں یہ تمنا رکھے کہ اللہ تو نے اپنے محبوب کو آئیڈیل شخصیت بنایا، ہم تیرے محبوب کو دیکھنا چاہتے ہیں بچوں سے کیسے پیار کرتے تو حسنین کریمین نظر آئیں گے، اپنی بیٹیوں سے فرمایا آپ کی بیٹیاں سامنے آئیں گی، اپنی اولاد سے تو سامنے آئے گا میرا مدنی ایسے ہے، ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا۔ دیکھنا 5 منٹ میں اپنی بات کو کلوز اور سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، دیکھنا بچہ ہے معصوم میرے مدنی کا، بڑا بیٹا سیدنا قاسم بھی چلے گئے، عبداللہ جن کے لقب طاہر طیب ہے وہ بھی چلے گئے، آخری بیٹے کا نام ابراہیم، دادے کی یاد میں رکھا، وہ بھی اللہ کو پیارا ہوا، محبوب نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا ہے۔ حدیث میں آتا ہے ان العین تدمع، آپ یہ نہیں کہ اپنے آپ کو مار رہے ہیں، منظر بالخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، میرے مدنی کے یاروں کو دیکھو، صحابہ کو دیکھو، بچوں کو دیکھو، ازواج کو دیکھو، بنات کو دیکھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے بلال کو دیکھو، ایک ایک یار کو دیکھو، تمہیں میرے مدنی کی یہ سیرت سمجھ آئے گی۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ کی اسوۃ حسنہ، ان العین تدمع والقلب یحزن، آنکھوں سے آنسو ہے، دل اداس ہے، پیغمبر کیا فرما رہا ہے؟ ولا نقول الا ما یرضی ربنا، میں اپنے اللہ کی رضا پہ راضی ہوں،
دیکھنا آخری بات سنیں، ایک دن آخری ٹائم آیا، ہر ایک پہ ٹائم آتا ہے، میرے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک میری امی کی چھاتی سے لگایا ہوا ہے۔ امی فرماتی ہے، صحیح بخاری شریف میں آتا ہے کہ میرے سامنے میرا بھائی مسواک لے کر گزرا۔ کیا لے کر گزرا؟ مسواک بھی کیا کرو۔ میں نے سوچا میرے مدنی کو مسواک پسند ہے، میں نے کہا عبد الرحمن مسواک دے دے۔ اب شان سمجھو، مقام سمجھو، یہ اعزاز ہوتا ہے، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا۔ ہر ایک کے لیے کیا رتبہ ہے، کہیں غار میں ہے تو نبی صدیق کی گود میں، کہیں دنیا سے جا رہا ہے تو پیغمبر عائشہ پاک کی گود میں۔ اب سکھایا جا رہا ہے، سیدہ صدیقہ پاک کہتی ہے میں نے مسواک بھائی سے لے کر پیارے مدنی کو دیا، لیکن آپ کبھی آنکھیں کھول کر فرماتے اللہم بالرفیق الاعلی والحقنی بالرفیق الاعلی، اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی ما کانت الوفات خیرا لی، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ اللہ قرآن میں بتا رہا ہے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اللہ قرآن میں بتا رہا ہے انک میت وانہم میتون۔ مدنی کریم دنیا سے جا رہے ہیں، امی فرماتی ہے میں نے مسواک دیا، تکلیف اور شدت بخار کی وجہ سے مسواک نرم نہیں ہو رہا، میں نے اجازت لی جو آپ نرم کر رہے ہو مجھے دے دو۔ اب دیکھو یہ رتبہ کس کو ملتا ہے، یہ شان کس کو ملتا ہے، جس کے منہ میں نبی لعاب دے وہ بھی شان والا، جس خاتون کی لعاب نبی کے منہ میں جائے وہ اما عائشہ بھی شان والی۔ حوالے کا تا حیات میں ذمہ دار، صحیح بخاری شریف میں ہے نبی کے لعاب والا مسواک امی نے چوسا، مسواک کو نرم کیا، اب پیغمبر کی لعاب میری امی صدیقہ کے منہ مبارک میں، اور اماں نے اپنی لعاب سے نرم کیا مسواک کو، تو اماں کی لعاب نبی کے منہ مبارک میں۔ اللہ نے ان کی شان بیان کر کے دنیا والوں کو بتایا ہے یہ ایسے لوگ ہیں، ایسے لوگ ہیں رضی اللہ وعنہم ورضوا عنہ، یہ ایسے لوگ ہیں اللہ ان پہ راضی، اللہ پہ راضی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو اہل بیت کے نقش قدم پہ چلا، اللہ ہم سب کو صحابہ کرام کا سچا محب بنا، یا اللہ ہم سب کو اپنا اور اپنے محبوب کا سچا پکا تابع دار بنا، اللہ ہم سب کو اولیاء کرام بزرگان دین تمام ائمہ دین کا ادب و احترام نصیب فرما، اللہ ہم سب کو پاک بازوں کی پاک بازی بیان کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں قرآن کا فہم نصیب فرما، اللہ ہمیں حدیث کا فہم نصیب فرما، اللہ قرآن و حدیث سے ہم سب کو فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آخر میں میری اپیل سنو، جتنے ناظرین سامعین میری بات سن رہے ہو سب بھائی اپنے گھر میں جا کر ترجمہ قرآن کو روزانہ پڑھو۔ جب تم ترجمہ قرآن پڑھو گے، بار بار پڑھو گے، پھر تمہیں پتا چلے گا صحابہ کون ہیں، اہل بیت کون ہیں، اولیاء اللہ کون ہیں، تمہیں پتا چلے گا رسول کون ہیں، وہ کون لوگ ہیں۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریۃ ابراہیم وإسرائیل وممن هدینا واجتبینا اذا تتلی علیہم آیات الرحمن۔ اللہ کے بندے تو رحمان کی آیتیں پڑھتے ہیں،
تم ڈوڑے پہ ڈوڑا سناتے ہو. نادانوں کو دیکھو ڈوڑے پہ پیسے ڈال رہے ہیں. پیسے کی کیا حیثیت ہے قرآن کے سامنے؟ اللہ کے بندوں، رواجات کو چھوڑو، رسومات کو چھوڑو، بدعات کو چھوڑو، قرآن اور حدیث سے اپنا دل جوڑو. جس نے بھی فہم حاصل کرنا ہے، مناقب، شمائل، خصائل، فضائل اور سیرت پاک صحابہ کی یاد کرنی ہے، وہ آئے ہمارے ساتھ رابطہ کرے. نیٹ میں لکھے قاری عبد الرحیم کلیم، پھر اس کو پتا چلے گا کہ صحابہ پاک کی شان کیا ہے، نبی پاک کا مقام کیا ہے، اولیاء کا احترام کیا ہے، اللہ کی توحید کا مقام کیا ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. جن بھائیوں نے اہتمام کیا ہے، انتظام کیا ہے، اللہ ان کو دارین کی فلاح، نجات، کامیابی، کامرانی نصیب فرما. اللہ ہمارے شہر کراچی کو امن کا گہوارہ بنا. یا اللہ ہمارے وطن پاکستان کی خیر فرما. یا اللہ مہنگائی کے عذاب سے اور ہر قسم کی اللہ ظلم سے ہمیں نجات عطا فرما. جتنی مسلمان مظلوم ہیں کشمیر میں، فلسطین میں، بوسنیا میں، چچینیا میں، اللہ برما میں، عراق میں، جہاں جہاں بھی ناجائز قیدی ہیں انہیں رہائی عطا فرما. ظالم کے ظلم کی چکی میں جتنی پس رہے ہیں اللہ انہیں نجات عطا فرما. جتنی مقروض بیٹھے ہیں سب کو قرضوں سے نجات عطا فرما. بے روزگاروں کو رزق فراخ عطا فرما. یا اللہ ہم سب کا آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی رضا رحمت کے لیے قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. فقیرانہ آئے صدا کر چلے، اللہ تمہیں خوش رکھے یہ دعا کر چلے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.